آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں عوام کو مفت بس نہیں سستی اور مستقیم بجلی چاہیے. ناظرین کرام سمر میں یعنی گرمی کے ایام کے دوران تو ٹھیک ہے چل جاتا ہے، لیکن مجھے بتائیے عام غریب جب سردی ہوتی ہے، اتنی سردی ہوتی ہے کہ باہر جانا محال ہو جاتا ہے، تب کشمیری غریب عوام کیا کرے گی؟ نہ وہ بجلی جلا پائے گا، نہ بچے گرمی کر سکتے ہیں، نہ وہ کوئی اور ایپریٹس استعمال کر سکتے ہیں تاکہ گھر کے اندر گرمی کر پائے. کشمیری کیا کرے گا جب باہر سے برف ہو، سردی کے ایام ہو، کڑکتی ہوئی سردی ہو؟ تب وہ سستی بس میں جائے گا یا وہ سرکار سے یہ کہے گا کہ مجھے سستی بجلی چاہیے؟ اور میں آپ کو بتا دوں کہ عوام کو مفت بس نہیں، سستی اور مستقیم بجلی چاہیے. ناظرین کرام جموں کشمیر میں بجلی کے نرخوں میں اضافے کے بعد حکومت کی ترجیحات پر ایک بار پھر سوال اٹھنا فطری ہے. عوام کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ گھریلو بجٹ پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور کم آمدنی کے دباؤ میں ہے. ایسے میں بجلی کے بڑھتے ہوئے بل کیسے ادا کیے جائے؟ خواتین کے لیے مفت بس سروس ایک سہولت ضرور ہے ناظرین کرام، لیکن آج جموں کشمیر کے عوام شہریوں کی بنیادی ضرورت مفت سفر سے زیادہ سستی، مستقیم اور قابل برداشت بجلی ہے. اگر ایک طرف حکومت مفت بس سروس پر اخراجات کر رہی ہے اور دوسری طرف بجلی کے نرخ بڑھا رہی ہے تو عوام یہ سوال ضرور کرے گی کہ حکومت کی ترجیحات کیا ہے. جموں کشمیر میں روزگار کے موقع پہلے ہی محدود ہے. سرکاری نوکریاں ہر نوجوان کو نہیں مل سکتی، جبکہ مضبوط پرائیویٹ سیکٹر کی کمی کے باعث ہزاروں تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار اور روزگار کی تلاش میں ہیں. بہت سے خاندان محدود آمدنی پر گزارا کر رہے ہیں. ایسے حالات میں بجلی کے بل میں معمولی اضافہ بھی ایک اضافی مالی بوجھ بن جاتا ہے. جس گھر میں آمدنی کا مستقل ذریعہ نہیں، وہاں بڑھتا ہوا بجلی کا بل کیسے ادا کیا جائے؟ یہ حقیقت نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ بجلی آج زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. بچوں کی تعلیم، گھریلو ضروریات، چھوٹے کاروبار اور روزمرہ کے بیشتر کام بجلی سے وابستہ ہے. بجلی کا بل ہر ماہ آتا ہے، اس لیے اس کی قیمت میں اضافہ براہ راست خاندان کے ماہانہ بجٹ کو متاثر کرتا ہے. حکومت اگر واقعی عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے تو اسے صرف ایسی اسکیموں پر توجہ نہیں دینی چاہیے جو سیاسی طور پر مقبول دکھائی دے، بلکہ روزگار، نجی شعبے، بجلی کے نرخ اور عام خاندان کی آمدنی جیسے بنیادی مسائل پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے. خواتین کے لیے بہتر اور محفوظ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یقیناً ضروری ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا اسے مکمل طور پر مفت کرنا اس وقت سب سے بڑی عوامی ترجیحات تھی؟ کیا حکومت کو پہلے بجلی کے نرخوں کو قابو میں رکھنا، بجلی کی فراہمی پر بہتر بنانا اور روزگار کے موقع پیدا کرنا تھا؟ عوام کو چاہیے کہ عوام کو ایسی پالیسیاں چاہیے جس سے ان کے گھر کا ماہانہ بجٹ آسان ہو، نہ کہ ایک ہاتھ سے سہولت دے کر دوسرے ہاتھ سے اضافی بوجھ ڈال دیا جائے. حکومت کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر عام آدمی کے پاس مستقل آمدنی نہیں، روزگار کے موقع محدود ہے اور کاروبار مشکلات میں ہے تو بڑھتے ہوئے بجلی کے بلوں کا بوجھ آخر کون اٹھائے گا؟ عوام کو صرف مفت سفر نہیں، باعزت روزگار، سستی بجلی اور بہتر بنیادی سہولیات چاہیے. حکومت کی اصل کامیابی اس وقت ناظرین کرام ہوگی جب جموں کشمیر کا عام شہری یہ کہہ سکے کہ اس کی آمدنی بڑی ہے، روزگار کے موقع پیدا ہوئے ہیں اور بنیادی ضروریات اس کی پہنچ میں ہیں. صرف مفت سہولتوں کے اعلانات سے عوام کے معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے.